بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ کویسچن نمبر 356 ہے واٹ از کیریئر اینڈ واٹ از کیریئر پلاننگ۔ کیریئر کس کو کہتے ہیں؟ کیریئر بیسیکلی کوئی ایکوپیشن ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے این ایکوپیشن انڈرٹیکن بائی این انڈیویجول فار سگنیفیکنٹ پیریڈ ود اپرچونیٹی آف پروگرس۔ کوئی اسپیسیفک پروفیشن ایکوپیشن جو ایک انڈیویجول نے یا گروپ آف انڈیویجولز نے انڈرٹیک کیا ہوتا ہے، جس میں ان کی پروگرس بھی موجود ہوتی ہے، پروگرس کے آپشن بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے، ایک کیریئر ہے۔ اٹ از اے لائف اسٹائل، دوسری ڈیفینیشن اٹ از اے لائف اسٹائل کانسیپٹ انوالونگ سیکوینس آف ورک۔ ایک ایسا لائف سٹائل کانسیپٹ جس میں کوئی بھی جو ٹاسک ہے یا ورک ہے، پرفارمنس ہے، اس میں پراپر کوئی اسٹرکچر اور سیکوینس ہوتا ہے، اس کو کیریئر کہتے ہیں۔ یہ دو ڈیفینیشنز ہیں، این ایکوپیشن انڈرٹیکن بائی انڈیویجول فار significant period with opportunity of progress. It is a lifestyle concept involving sequence of work. Career planning کیا ہوتی ہے؟ Examining a suitable career path by using knowledge of personal interest and skills. ایک انڈیویجول اپنا ایک اسپیسیفک کیریئر پاتھ چوز کرتا ہے اپنے نالج کو، اپنی پرسنل انٹرسٹ کو اور اپنے سکلز کے اکارڈنگ، تو یہ کیریئر پلاننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیریئر کاؤنسلنگ میں بتا دیتا ہوں، چلیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ provision of adequate information about career, vocation, market demand, other than study، یہ کیا کہلاتی ہے؟ کیریئر کاؤنسلنگ کہلاتی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن تھی کیریئر پلاننگ کی اور کیریئر کاؤنسلنگ۔ کویسچن نمبر 357 ہے کہ وچ ون یو لائک مور اینڈ وائی۔ آپ کیوں ان لیڈر میں سے کسی کو پسند کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ اس کا آپ نے کوئی بھی جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی جسٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کو جواب دینا ہوگا، اپنی پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھ کے آپ جو ہے، یا بے شک آپ اپنی پرسنل انٹرسٹ کو بھی ایکسپریس کریں، لیکن اس کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، چاہے آپ جس کا بھی نام لے رہے ہو۔ جی آپ کسی کا بھی نام لیں گے، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن آپ لازمی دیں گے۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از میننگ آف یور نیم۔ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ کون سی زبان سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے؟ کچھ نام قرآنک بھی ہوتے ہیں، اگر قرآن میں آپ کا نام موجود ہے تو کون سی سورہ پہ موجود ہے وغیرہ، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ واٹ از دا پرپز آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اکارڈنگ ٹو یونیسکو۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بیسیکلی ٹوٹل جو ہے 8 گولز سے، جن کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ٹوٹل 17 گولز ہیں، 8 MDGs سے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، اور ان کو 2015 میں پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں چینج کیا گیا تھا، 8 سے 17 کیے گئے تھے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور گلوبل گولز، ان کو گلوبل گولز بھی کہا جاتا ہے، آر کلیکشن آف 17 انٹر لنکڈ گلوبل گولز designed to be a shared blueprint for peace and prosperity for the people and the planet now and into the future۔ فیوچر میں اور پریزنٹ میں جو ہیومنز ہیں ان کے پیس پراسپیرٹی جو ہے وہ اس کو انشور کرنے کے لیے 17 گولز اسٹیبلش کیے گئے، ڈیزائن کیے گئے یونیسکو، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن نے، UNO نے۔ ان 17 گولز میں جو گول 4 ہے، اس کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، پیس، پراسپیرٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں موجودہ اور آنے والی نسلوں کے، ان کو کیا کرنا، انشور کرنا۔ سسٹینیبلٹی کہتے ہیں کہ اپنے وسائل کو اس طرح سے استعمال میں لانا کہ آپ اپنی جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر لیں، اور جو فیوچر نیڈز ہیں، آنے والی جنریشنز ہیں، ان کے ریسورسز بھی جو ہے وہ ان کے لیے بھی کوئی کویسچن مارک نہ ہو، یعنی ان کے لیے بھی ہم کیا کریں، جو وسائل ہیں وہ ان کے لیے بھی موجود رہیں، تو یہ سسٹینیبلٹی کہلاتی ہے۔ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بھی یہی ہیں کہ پریزنٹ کو جو ہے وہ پریزنٹ جو نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کرنا، اور فیوچر نیڈز کو جو ہے وہ
کمپرومائز نہ کرنا. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از سائیکو انالیسس. سائیکو انالیسس بیسیکلی ایک اسکول آف سائیکالوجی ہے جو کہ سگمنڈ فرائڈ نے دیا ہے. آسٹریل نیورولوجسٹ تھے. یہ ایک تھیری بھی ہے اور تھراپی بھی ہے. تھیری کہتے ہیں ایک سیٹ آف بلیف کو، کہ پرنسپلز کو، کہ کوئی بھی فنومینا کیسے ہوتا ہے، تو جس کو تھیری ہم کہتے ہیں. اور تھراپی کیا ہوتی ہے؟ تھراپی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک تھیری بھی ہے اور تھراپی بھی ہے. اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم، بیہیویئرزم کے اسٹارٹ کے یہ اگینسٹ ہے. سائیکو انالیسس جو ہے وہ کہتی ہے کہ اسٹڈی آف کانشیس، انکانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ یا بیہیویئر. تو اس کا فوکس ان کے اوپر ہوتا ہے. اس میں اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے سائیکو انالیسس کا؟ ایک انڈیویجول کا جو پریویس نالج، ایکسپیرینس یا اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈیویجول کسی ٹربل یا پرابلم کا شکار ہوتا ہے، تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا انٹروسپیکشن میتھڈ سے، تاکہ اس کی جو انکانشیس فیلنگز ہیں جس کی وجہ سے وہ پرابلمز یا ایشو بنا ہوا ہے اس کے بیہیویئر کا، تو چونکہ ہم کہہ رہے ہیں یہ تھراپی ہے تو ٹریٹمنٹ بھی اس میں دی جاتی ہے. تو وہ جو ایک اس کے انکانشیس مائنڈ میں کوئی کانفلکٹس جو موجود ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو ایشو بنا ہے اس ایشو کو ریزولو کیا جا سکے. تو انٹروسپیکشن میتھڈ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ایک انڈیویجول کے انکانشیس کو کانشیس میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس پہ پہلے میں بات کر چکا ہوں. انکانشیس، کانشیس میں 3 طرح کے مائنڈ یوز ہوتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کا مائنڈ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انکانشیس مائنڈ. انکانشیس مائنڈ جو ہے آٹومیٹک پروسیس ہے ہمارے مائنڈ کا، یعنی ہمارے مائنڈ کا کی جو تھنکنگ ہے، تھاٹ پروسیس ہے، یا اس کے اندر جو میموری ہے جو سٹور ہوتی ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، تو یہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا، وہ انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے. جبکہ جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے ہماری تھاٹ یا فیلنگ یا میموریز ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم اویئر ہوتے ہیں. سب کانشیس ایسی ہوتی ہیں، سیکنڈری مائنڈ سسٹم ہے جس میں کانشیسنس کا ہی ایک پارٹ ہے. یہ ان بٹوین سچویشن ہے انکانشیس اور کانشیس کی، کہ اس میں ہم کسی بھی چیز کے بارے میں ہر وقت اویئر نہیں ہوتے، لیکن جب ہم اس کو تھوڑا بہت سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کا. جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے بریدنگ کی، کہ ہم ہر وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے سانس لینا ہے، لیکن ہم اپنی سانس کو سم ٹائم جو ہے اس کا جو بریدنگ ریٹ ہے اس کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں. تو یہ سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا. ہمارا ٹاپک تھا سائیکو انالیسس. سائیکو ڈائنامک تھیوری بھی اس کو کہا جاتا ہے. سگمنڈ فرائڈ کی یہ تھیوری بھی ہے اور تھراپی بھی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از ڈائریکشنل ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس جو ہے ایک سپوز جو ہے یا ٹینٹیٹیو سلوشن ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کا. تو ہائپوتھیسس کی آگے ٹائپس ہوتی ہیں. یہاں پہ جو کویشچن ہے وہ ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہے. وہ ہائپوتھیسس جو 2 ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائریکشن بھی بتائے. ڈائریکشن سے کیا مراد ہوگا؟ ڈائریکشن سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کی انکریز یا ایڈ کرنے سے دوسری چیز انکریز یا ڈیکریز ہو رہی ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ اس کی ڈائریکشن کہلائے گی. تو ڈائریکشنل ہائپوتھیسس وہ ہائپوتھیسس ہوتا ہے جس میں جو یہ بتاتا ہے کہ 2 ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ نل نہیں ہے، یعنی ایگزسٹ کر رہا ہے. پلس یہ بھی بتاتا ہے کہ کارپورل پنشمنٹ دیں گے تو بچے کا جو بیہیویئر ہے یا اس کی لرننگ جو ہے وہ جتنا کارپورل پنشمنٹ آپ زیادہ دیں گے اتنا بچہ ہمارا سٹبرن ہوتا چلا جائے گا. اب یہ ایک ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہے. یہ ڈائریکشن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. دونوں ویریبل اگر ایک ہی پیس میں چلتے ہیں تو چینی زیادہ پینے سے کیا ہوتی ہے؟ شوگر زیادہ ہو جائے گی، ڈائبٹیز بڑھتی جاتی ہے. اب یہ ڈائریکشنل ہے. فرض کی مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں. اچھا، اسی طرح شوگر جو ہے چینی کم یوز کرنے سے ایک شوگر پیشنٹ اس کا شوگر لیول کیا ہو جاتا ہے؟ کم یوز کرنے سے کم ہو جاتے ہیں. اب یہ اس طرح کا ریلیشن ہے. پازیٹیو ریلیشن ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑھے گی تو دوسری بھی بڑھے گی، ٹھیک ہے، یا ایک کم ہوگی دوسری بھی کم ہوگی. تو نیگیٹو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بڑھنے سے دوسری کیا ہو؟ کم ہو. یا ایک چیز بڑھائیں دوسری کم ہو، ایک کو کم کریں تو دوسری بڑھ جائے. یہ ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از ٹائم ٹیبل اینڈ واٹ آر اٹس ٹائپ. ٹائم ٹیبل پہ پہلے بھی ایک سوال آ چکا ہے. یہ کویشچن پہلے بھی اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ.
اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیسٹ جس کو ایکسپرٹس بناتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو جو نارمز ہیں ان کو مینٹین کیا جاتا ہے ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں۔ ٹیسٹ کی جو نارمز ہوتی ہیں ان کو مینٹین کی جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ نارملی ایکسپرٹس بناتے ہیں۔ تو یہ کویسچن بھی آئی تھنک پہلے آ چکا ہے جی، کویسچن نمبر 264 پہ یہ آ چکا ہے، لیکن ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگین۔ چلیں، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہے یہ ٹیسٹ کون کنسٹرکٹ کرتا ہے؟ یہ ٹیسٹ ایکسپرٹس بناتے ہیں۔ اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں ٹیسٹ بیلنس، ویلڈ اور ریلائبل ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے واٹ از گڈ ٹیسٹ یا واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف گڈ ٹیسٹ، ایک اچھے ٹیسٹ کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں، یا واٹ از اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ٹیسٹ ڈیولپ بائی ایکسپرٹس آر اسپیشلسٹ دیٹ از ایکسپیریمنٹلی ایویلویٹڈ دیز آر انفلیکسیبل، یعنی فکس ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ ویلڈ ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، ریلائبل ہوتا ہے، اس کا پرپز وائڈ ہوتا ہے، یہ ایکوریٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کنٹینٹ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں، اس میں کنٹینٹ اور آبجیکٹیوز کا آپس میں بیلنس رکھا جاتا ہے، یہ سارے کنٹینٹ یا کریکولم کو کور کرتا ہے، اس کی نارمز ہوتے ہیں، اس میں جو آئٹمز ہیں ان کو پراپرلی انالائز کیا جاتا ہے، یعنی کویسچنز کو آئٹم یا کویسچنز کو انالائز کیا جاتا ہے۔ کیا پی پی ایس سی کا ٹیسٹ اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے؟ یس، یہ اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از اسٹفل بیم ایویلویشن ماڈل؟ نیکسٹ کویسچن ہمارا جو ہے واٹ از اسٹفل بیم ایویلویشن ماڈل؟ اسٹفل بیم جو ماڈل ہے اس کو CIPP ماڈل بھی کہا جاتا ہے۔ پیج نمبر 90 پیج 1 آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن میں یہ موجود ہے۔ It was created in 1960s by Daniel Stufflebeam and is considered as a decision oriented model، یعنی ڈیسیجن میکنگ یا اسیسمنٹ ماڈل ہے جو کیا کرتی ہے۔ اس کے اسٹیپس ہم دیکھ لیتے ہیں، کمپوننٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ C اسٹینڈ فار کانٹیکسٹ، I اسٹینڈ فار ان پٹ، P اسٹینڈ فار پروسیس اینڈ سیکنڈ P اسٹینڈ فار پروڈکٹ۔ یہ اس کی جو ہے وہ سارا اسٹرکچر ہوتا ہے، کیسے یہ میئر کرتا ہے یا اسیس کرتا ہے۔ کوالٹی ایویلویشن یہ کرتا ہے، سب سے پہلے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ میں ہمیں گول، آبجیکٹیوز یا مشنز آ جاتے ہیں۔ ان پٹ میں ہمارے جو ریسورسز ہیں جیسے کریکولم ہے، کانٹینٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہ ہمارے جو ہے بکس وغیرہ، ایڈز وغیرہ، یہ ساری کی ساری ہماری ان پٹس آ جاتی ہیں۔ پھر پروسیسنگ، ٹیچنگ اور لرننگ جو ہو رہی ہے یہ پروسیسنگ ہے، اس کی کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہو رہی ہیں یہ پروسیسنگ ہے۔ پھر پروڈکٹ، بچوں نے کیا سکلز، ویلیوز، ایٹیٹیوڈ اور اس کی بچے کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اوور آل، یہ اس کا پروڈکٹ کہلاتی ہیں۔ تو یہ 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں، آبجیکٹیو، ان پٹ، پروسیس اینڈ آؤٹ پٹ یا پروڈکٹ۔ اس کا مینجمنٹ اورینٹڈ ایویلویشن ماڈل ہے۔ یہ اس کی چاروں سٹیجز جو ہے وہ کمبائن ہو کے اینڈ پہ ہمیں ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اوور آل گولز یا مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پلان، ریسورسز کیا کیا ہیں، ایکٹیویٹیز کون کون سی یوز ہو رہی ہیں، اور پروڈکٹ میں آبجیکٹیوز کتنے اچیو ہوتے ہیں۔ اس ماڈل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ یوزفل اینڈ سمپل ٹول فار ہیلپنگ ایویلویشن ایویلویٹر produce question of vital importance to be asked in an evaluation process. This approach seeks to improve and achieve accountability in educational programming through learning by doing approach. یہ بہرحال 4 اس کے سٹیپس ہوتے ہیں، اس کے تھرو ہم کسی بھی پروگرام کے ہم کریکولم کو میئر کر سکتے ہیں، اس کی افیکٹونیس کو، ہم کسی بھی ایجوکیشنل پروسیس کو میئر کر سکتے ہیں اس ماڈل کے تھرو، CIPP ماڈل کے تھرو۔ آبجیکٹیو سب سے پہلے ہوں گے، پھر ان پٹ کیا دے رہے ہیں ہم، پروڈکٹ پروسیسنگ کیا ہو رہی ہے، اور آؤٹ پٹ کیا ہوگی۔ ہم اپنے ایک لیکچر لیسن کو بھی میئر کر سکتے ہیں، ہم ایک کریکولم کو، ایک ماڈل کو، ایک پروگرام کو بھی میئر کر سکتے ہیں۔ اس کو اسٹفل بیم ماڈل بھی کہا جاتا ہے یا CIPP ماڈل بھی اس کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے وٹ یور فادر از ڈوئنگ ناؤ اے ڈیز؟ آپ کے والد آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اس کا آپ کو جواب دیں، جو بھی آپ کے والد صاحب کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر دا ایفیکٹس آف کارپورل پنشمنٹ؟ کارپورل پنشمنٹ جسمانی سزا کو کہتے ہیں۔ آپ جب جان بوجھ کر ایک فزیکل پنشمنٹ انڈیویجول کو اس کے بیہیویئر چینج کرنے کے لیے دیتے ہیں تو یہ کارپورل پنشمنٹ کہلاتی ہے۔ کارپورل پنشمنٹ کے بیسک 4 جو
ڈس ایڈوانٹیج ویسے تو اس کے یہ ہیں کہ بچہ ہمارا اسٹبن ہو جائے گا، بچہ اسکول لیو کر سکتا ہے، اچھا بچہ ہمارا جو ہے وہ ٹیچر جو لرننگ ٹاسک ہے وہ نہیں کرے گا، بچہ ہمارا جو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہو جائے گا، اسٹبن یعنی ضدی ہو جائے گا، بچہ ہمارا بالکل ہمارے کنٹرول سے چلا جائے گا، بدتمیزی آگے سے رسپانس کرے گا اس طرح کا۔ یہ کچھ اس کے افیکٹس ہیں مین، جو ان کو ہم 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ 4 آرز آف پنشمنٹ بھی اس کو کہتے ہیں، ریونج، ریبیلین، ریسینٹمنٹ اینڈ ریٹریٹ۔ ٹیچر کے ساتھ بچہ فائٹ بھی کر سکتا ہے، یعنی ٹیچر گالی دیتا ہے، سزا دیتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی رسپانس کر سکتا ہے۔ ریبیلین، ریفیوز ٹو ورک دا ڈائریکشنز، وہ کہے گا میں نہیں کرتا کام، جو کرنا ہے کر لیں آپ میرا۔ ریسینٹمنٹ، فیل ڈی ویلیوڈ، بچہ ہر وقت اپنے آپ کو کوستا رہے گا کہ میری سارے کلاس یا اسکول کے سامنے میری اتنی حد تک ہوئی ہے، تو وہ ڈی ویلیو فیل کرے گا۔ اینڈ ریٹریٹ، اوائڈ ٹیچرز، وہ ٹیچر کو کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرے گا کہ ٹیچر میرے سامنے ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ 4 آرز ہوتے ہیں۔ میننگ فل لرننگ تھیوری اور کوگنیٹیو تھیوری آف ٹیچنگ، یہ چلیں آگے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں۔ میننگ فل لرننگ ڈیوڈ آؤسبیل نے دی، اس نے کہا کہ اگر ہمارا جو پریویس نالج ہے، نیو نالج اس سے ریلیٹڈ لنکڈ یا اس کی بیس پہ ہو، تو نیا نالج جو ہم گین کریں گے وہ ہم ایزیلی انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا۔ یہ میننگ فل لرننگ ہے۔ اینل گیج نے تھیوری آف کوگنیٹیو تھیوری آف ٹیچنگ دی، اس نے کہا کہ کسی ایک چیز کو، ٹاپک یا کنٹینٹ کو پڑھانے کے لیے ایک میتھڈ نہیں، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، مور دین ون میتھڈ یوز کرنے چاہیے۔ یہ کوگنیٹیو تھیوری آف ٹیچنگ ہے۔ وہ انٹروڈیوس دا آئیڈیا آف ہوم ورک۔ ہوم ورک کس کو کہتے ہیں؟ ہوم ورک وہ ٹاسک ہوتا ہے جو کہ بچوں کو دیا جاتا ہے ٹو بی کمپلیٹڈ ڈیورنگ نان اسکول آورس۔ تو رابرٹ نیولز نے ہوم ورک کا کنسیپٹ دیا تھا۔ ہوم ورک کی بیسیکلی 4 ٹائپس ہوتی ہیں۔ رابرٹ نیولز نے یہ کنسیپٹ دیا، اس کی 4 ٹائپس ہیں: فنیشنگ آف، پریکٹس، پلان ٹاسک اینڈ سیلف کنٹینڈ ورک۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر زون آف ایجوکیشن کا 238 ہے۔ واٹ آر دا بیہیورل آبجیکٹیوز؟ بیہیورل آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ آبجیکٹیوز کہتے ہیں آؤٹ کمز کو۔ اب بیہیورل آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے آبجیکٹیوز، یعنی اب جب ایک ٹیچر کلاس کے اندر پڑھا رہا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس ٹیچنگ کے بعد میرے بچے کا بیہیویئر کتنا چینج ہوگا، میرے بچے کے بیہیویئر میں کیا تبدیلی آئے گی۔ تو یہ بیہیورل آبجیکٹیو ہوتے ہیں۔ آپ نے سچ اور جھوٹ کے بارے میں یا جھوٹ کی نقصانات، سچ کے فوائد کے بارے میں بچے کو پڑھایا، اب بچے نے یاد تو کر لیا بھائی سچ کے یہ فائدے ہیں، معاشرے میں عزت ہوتی ہے، سچ میں برکت ہوتی ہے، جھوٹ پہ لعنت ہے، یہ تو ساری چیزیں اس نے یاد تو کر لی، میمورائز تو کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو پڑھایا وہ آبجیکٹیو کلاس کے تو اچیو ہو گئے، کیا اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آئی؟ کیا اس نے اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، سچ بولنا شروع کر دیا؟ یہ ہے ہمارے بیہیویئرل آبجیکٹیو۔ افیکٹ آف انسٹرکشن از observed on the behavior of the children in terms of his or skills or result. Change in behavior as a result of instruction، یہ دیکھا جاتا ہے بیہیویئرل آبجیکٹیو میں۔ مثال میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اس کے بعد واٹ از ای اینڈ ڈی؟ ای کہتے ہیں ایفیشنسی اینڈ ڈی اسٹینڈس فار ڈسپلن۔ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول، ان کو ای اینڈ ڈی رولز کہا جاتا ہے۔ پنجاب کے اندر جو ای اینڈ ڈی رول اس وقت لاگو ہے، اسکول لیول پہ بھی، کالج لیول پہ بھی، وہ پیڈا ایکٹ ہے، پنجاب امپلائز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ۔ تو یہ 2006 میں آیا تھا، یہ اس وقت جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ واٹ از گریٹ مین تھیوری اینڈ واٹ از ٹریٹ تھیوری؟ پرسنالٹی کی 2 امپورٹنٹ تھیوری ہیں، ایک ہے گریٹ مین تھیوری اور ایک ہے ٹریٹ تھیوری۔ گریٹ مین تھیوری جو اس کا جو کنسیپٹ ہے گریٹ مین تھیوری کا، وہ یہ ہے کہ گریٹ مین تھیوری کے نزدیک جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان بورن ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ، اور یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ جو سکلز ہوتی ہیں وہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں، انہیرنٹ ہوتی ہیں۔ لیڈرشپ یہ کہتے ہیں کہ میل کی کوالٹی ہے، فیمیل کی نہیں ہے۔ جو فیمیلز لیکچر سن رہی ہیں وہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ ان کا کہنا ہے، میرا کہنا ہے۔ لیڈرز آر ہیروئک، میتھک اینڈ ڈسٹنٹ، یہ ہیروئک ہوتے ہیں، میتھک ہوتے ہیں، ڈسٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ اسکاٹش تھامس کارلائل نے یہ تھیوری دی تھی، یعنی ان کے نزدیک جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ ہمیں جو ہے لرننگ سے، ٹیچنگ سے، موٹیویشن، گائیڈنس، کاؤنسلنگ سے نہیں آتی، بلکہ وہ ایک انڈیویجول کی پیدائشی اسکل ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ٹریٹ تھیوری ہے، ٹریٹ تھیوری کہتی ہے
کہ لیڈرز آر بوتھ بورن اینڈ میڈ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کچھ ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں جو انڈیویجولس کو لیڈر بناتے ہیں. تو ان کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرز آر بوتھ بورن اینڈ میڈ، یعنی ان کی انہیرنٹ سکلز بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ٹریٹس جو ہے جو وہ یہاں سوسائٹی سے سیکھتے ہیں وہ بھی ان کو کیا کرتے ہیں، لیڈرشپ کے قابل بناتے ہیں. گارڈن ایلپورٹ کی تھیری ہے، ٹریٹ تھیوری آف لیڈرشپ اسٹیٹس دیٹ سرٹن نیچرل کوالٹیز ٹینڈ ٹو create good leaders similar to great man theory. People inherent leadership traits, good traits of the people make them leader، جیسے سیلف کانفیڈنس ہے، کوگنیٹو ایبلٹی ہے، ایموشنل میچورٹی ہے. تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں جو وہ ٹریٹ سیکھتے ہیں تو یہ بھی ان کو لیڈر بناتی ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ڈفرینس بٹوین اسیسمنٹ آف لرننگ اینڈ اسیسمنٹ فار لرننگ. جب ایک ٹیچر اس واسطے میجرمنٹ یا اسیسمنٹ کرتا ہے کہ ہاؤ لرننگ از ہیپننگ یا ہاؤ لرننگ از پروسیسنگ، لرننگ کیا ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے تو کس طرح کی ہو رہی ہے، افیکٹو ہے، ان افیکٹو ہے، تو اس کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو اسیسمنٹ فار لرننگ کہا جاتا ہے. اب یعنی اسیسمنٹ کے لیے، لرننگ کے لیے اسیسمنٹ، اس کی یعنی کیا لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہاؤ لرننگ از ہیپننگ، اس کے لیے جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. جیسے پلیسمنٹ اسیسمنٹ اسٹارٹ میں کی جاتی ہے کسی بچے کو کسی گریڈ میں، یا جیسے رکھنے کے لیے، جیسے ڈائگنوسٹک ہے یہ بھی اسٹارٹ میں کی جاتی ہے. بچے کی میڈیکل پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز کو میجر کیا جاتا ہے. فارمیٹیو ڈیورنگ لیسن ہوتی ہے، یہ بھی لرننگ کے لیے ہوتی ہے. اس طرح سمیٹیو ایویلویشن جو ہوتی ہے یہ اینڈ پہ ہوتی ہے، اور یہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہے. وہ جب ایک لرننگ ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی لرننگ جو ہے وہ ہوئی ہے، کہ یہ ہمارے آبجیکٹیو اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اچیومنٹ کو میجر کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اسیسمنٹ آف لرننگ کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ لرن فرام انوائرمنٹ. واٹ از انوائرمنٹ اینڈ اٹس افیکٹس اکارڈنگ ٹو یو. بیہیویئرسٹ اسکول آف سائیکالوجی کہتی ہے کہ انوائرمنٹ از اے سول فیکٹر دیٹ شیپس دا بیہیویئر اینڈ پرسنالٹی آف انڈیویجول. تو بیہیویئرسٹ اسکول آف سائیکالوجی کا یہ کنسیپٹ ہے. اب یہاں پہ جو ٹیچر ہے میرے نزدیک بھی یہ انوائرمنٹ کا سب سے کی رول ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ایک انڈیویجول کے پاس انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو انوائرمنٹ ہی نہ ملے، اپرچونٹی ہی نہ ملے انٹریکشن کی، ڈسکوری کی، کیوریوسٹی کی، کریٹیوٹی کی، تو کیا کرے گا وہ اپنی کریٹیوٹی کو. ایک بچے کے پاس آرٹس کی سکل ہیں، اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، اس کے پاس کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے، اس کو آپ موقع ہی نہیں دے رہے، تو اس کی کریٹیوٹی کدھر جائے گی؟ وہ تو مائنڈ کے اندر پڑی رہے گی، وہیں پہ پڑی گل سڑ جائے گی. تو انوائرمنٹ اس کو شیپ کرے گا، انوائرمنٹ اس کو ایکسپلور کرے گا، اس کو مزید جو ہے اس کو کیا کرے گا، پالش کرے گا اس کی اسکل کو. تو انوائرمنٹ کے ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. ٹیچر کی موٹیویشن، فیڈ بیک، کلاس روم سچویشن، ٹیچنگ ایڈز، کانسیکوینسز آف لرننگ، اپریسیشن، ری انفورسمنٹ، یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بچے کی پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں. تو انوائرمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی کس کو کہتے ہیں؟ اپلیکیشن آف سائیکالوجیکل پرنسپل ان ایجوکیشنل سچویشن، یا اپلیکیشن آف سائیکالوجیکل پرنسپل ٹو فائنڈ دا سولوشن آف ایجوکیشنل پرابلم. یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ اس سے ہم بچے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں واٹ از لرنر، واٹ از اٹس گروتھ، واٹ از اٹس ڈیولپمنٹ، واٹ از اٹس مینٹل پوٹینشیل. یہ چیزیں ہم بچے کی دیکھتے ہیں کس کے اندر، ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. تو اس کے ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں، لرننگ پروسیس. اس جو بچہ ہے لرنر ہے اس کے لیے کون سی ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہمیں یوز کرنی چاہیے، کون سا ٹیچنگ میتھڈ یوز کرنا چاہیے، پلاننگ ہم کیسے کریں گے، اسیسمنٹ ہم بچے کی کیسے کریں گے. تو لرننگ انوائرمنٹ ہم نے چائلڈ سینٹرڈ رکھنا ہے یا ٹیچر سینٹرڈ رکھنا ہے، یا کوآپریٹیو رکھنا ہے جس میں دونوں مل کے کام کریں. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا اور آگے ایڈیشن دی. واٹ از ایگزیولوجی؟ اسٹڈی آف ویلیوز، اس کو ایگزیولوجی کہتے ہیں. یہ ایک ایریا آف فلاسفی ہے یا ڈومین آف فلاسفی ہے. ایگزیولوجی ویلیوز کی اسٹڈی ہے. اس کی فردر دو برانچز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایتھک اور ایک ہوتی ہے اسٹیٹکس. جس میں ایتھکس میں ہم یہ سچ جھوٹ، اچھائی برائی، گڈ بیڈ، کریکٹ انکریکٹ کانسیپٹ سمجھتے ہیں، جبکہ اسٹیٹک میں ہم
بیوٹینس یا ایگلینس کا جو کانسیپٹ ہے یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. از دیئر اینی پریکٹیکل یوز آف ایکزیولوجی ان کلاس روم؟ یس. ہماری کلاس روم کے اندر جو ایتھیکل جو یا مورل ویلیوز سکھائی جاتی ہیں جیسے آنیسٹی ہے, پیس ہے, ٹالرنس ہے, کوآپریشن ہے, ایمپتھی ہے, سمپتھی ہے, یہ سارے کے سارے ایکزیولوجیکل اسپیکٹس ہیں. ہم اپنے بچوں کو مورل سٹوری سے, ماڈلنگ سے, ہم ان کو پریکٹیکل پرفارمنس سے, اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کلاس میں ڈفرینٹ سوشل ایکٹیویٹیز سے بچوں کے اندر جو ایکزیولوجیکل اسپیکٹس ہیں وہ انکلکیٹ کرتے ہیں. جیسے کوآپریشن ہے تو بچے ٹیم ورک کریں گے تو کوآپریشن ڈیولپ ہوتی ہے. ڈیفائن سلیبس اینڈ کورس. جو سلیبس ہوتا ہے یہ آؤٹ لائن آف دا کورس ہوتی ہے, یا لسٹ آف کانٹینٹ آف سبجیکٹ ہوتی ہے سلیبس. ٹھیک ہے, اب اس کا جو کورس ہوتا ہے وہ اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن ہوتی ہے. اسی جو سلیبس ہے, جیسے ہمارے پاس ٹیبل آف کانٹینٹ ہوتا ہے نا, اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس سلیبس ہے. اب آگے چیپٹر وائز اس کی ایکسپلینیشن ہے. ڈیٹیل ڈسکرپشن آف اے سبجیکٹ از ناؤن ایز کورس. تو آگے اس کی جو ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے اس کو ہم کورس کہتے ہیں. کریکولم اوور آل ایکٹیویٹیز آف اسکول ہوتا ہے. واٹ از میگنا کارٹا آف پاکستان ایجوکیشن کمیشن 1959 پاکستان کا جو ہے وہ میگنا کارٹا آف ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا کہلاتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ہو سیڈ وی لرن ڈو لرن اینڈ ری لرن. یہ کس نے کہا تھا کہ وی لرن ڈو لرن اینڈ ری لرن؟ الٹریسی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ الٹریسی کس کو کہتے ہیں؟ ان ایبلٹی ٹو ریڈ, رائٹ اینڈ ٹو اسپیک. یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ الٹریسی ہے. تین یہ جو ٹرمز ہم نے پڑھی ہیں ان کو ایکسپلین کر لیں. ایلون ٹافلر نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جیسے میں نے بھی آپ کو الٹریسی کی ڈیفینیشن بتائی, ان ایبلٹی ٹو ریڈ, رائٹ اینڈ ٹو اسپیک اور کمیونیکیٹ, یہ الٹریسی ہوتی ہے. اب الٹریسی کو انہوں نے جو ڈیفائن کیا نا ایلون ٹافلر نے, اس نے کہا کہ illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write but those who cannot learn, unlearn and relearn. cannot learn, unlearn and relearn, یہ ایلون ٹافلر کا جو ہے وہ ان کا کوٹیشن یا سینگ ہے. unlearn, cannot learn سے مطلب کیا ہے کہ وہ کچھ لرن ہی نہیں کر سکتے. unlearn سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے سیکھی ہوئی ہے تو جب تک وہ اس کو پریکٹس میں نہیں لاتے یا کچھ عرصے کے بعد وہ انفارمیشن ان کے مائنڈ سے نکل جاتی ہے تو یہ ان لرن ہے. پھر ری لرن, وہ دوبارہ اس کو سیکھ لیں تو یہ ری لرن ہے. انہوں نے کہا کہ الٹریٹ وہ ہوتا ہے جو یا تو سیکھ نہیں سکتا, یا ان لرن ہے جو سیکھی ہوئی بات ہے اس کو بھول جاتا ہے, اینڈ ری لرن ٹو لرن سم تھنگ اگین, یا دوبارہ کسی چیز کو نہیں سیکھ سکتا. تو یہ تین جو ہے انہوں نے ٹرمز بتائی ہیں کہ ناٹ لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. ایلون ٹافلر نے یہ جو ہے تین اسٹیٹمنٹس دی ہیں. واٹ از ٹیچنگ اے پروفیشن اور سروس؟ ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے. واٹ از ریسرچ؟ ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ اٹ از اے سسٹمیٹک پروسیس آف فائنڈنگ سولوشن آف اے پرابلم. اچھا, اب یہ پرابلم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے ریسرچ از پروسیس آف ڈیولپنگ نیو کارپس آف نالج. تیسری ڈیفینیشن ہے ریسرچ از اے پروسیس آف کریکٹنگ ایگزسٹنگ نالج. تو یہ آپ ان تینوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں. سسٹمیٹک پروسیس آف انویسٹیگیٹنگ solution of a problem or developing new knowledge or correcting the existing knowledge in a scientific and systematic way is a research. Which institute is responsible for curriculum development at school and higher level? School level پہ curriculum wing ہے National Bureau of Curriculum and Textbook. یہ فیڈرل ادارہ ہے, 1967 میں اسٹیبلش ہوا تھا. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے HEC, یہ ہائر لیول پہ کریکولم کے چیپٹر میں یہ کریکولم ونگ موجود ہے, اور ایجوکیشنل ہسٹری کے چیپٹر میں ہائر ایجوکیشن پہ مکمل ڈیٹیل موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کریکولم کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ماڈل یہاں پہ ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے, واٹ از ٹیلر ماڈل؟ کریکولم میں ماڈل کس کو کہتے ہیں؟ ماڈل بیسیکلی ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ کریکولم کو ہم نے ڈیزائن کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہے ٹیلر ماڈل. ٹیلر ماڈل
کو آبجیکٹیو ماڈل بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ریشنل آبجیکٹیو ماڈل ہے. اس کو ہم جو ہے وہ ڈیڈکٹیو, ریشنل اور آبجیکٹیو ماڈل کہتے ہیں کریکولم ماڈل کو. 1949 میں رالف ٹیلر نے یہ ماڈل پریزنٹ کیا تھا. کریکولم کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے. ماڈل از اے فارمیٹ فار کریکولم ڈیزائن ڈیولپ ٹو میٹ یونیک نیڈس, کانٹیکٹس اینڈ اٹس پرپزز. تو اس کے 4 جو کمپوننٹ ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیو ہے, سلیکشن آف سورسز ہے, آرگنائزیشن آف دا کانٹینٹ اینڈ ایویلویشن آف دا آؤٹ کم ہے. اس کو آبجیکٹیو ماڈل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو آبجیکٹیو اور ڈیڈکٹیو کیوں کہا جاتا ہے؟ آبجیکٹیو اس میں بناتا ہے ایڈمنسٹریٹر, ہائر لیول پہ بیٹھ کے اس کے آبجیکٹیو ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اور یہ سارے کا سارا اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ صرف آبجیکٹیو کی اچیومنٹ کے اوپر ہوتا ہے. 3 طرح کے اس کے آبجیکٹیو کے سورسز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ, سوسائٹی اینڈ سبجیکٹ میٹر. یہ 3 اس کے سورسز ہیں, اسٹوڈنٹ, سوسائٹی اینڈ سبجیکٹ میٹر, جہاں سے آبجیکٹیو لیے جاتے ہیں. تو اب یہ آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ چونکہ اس کا فوکس ہے, سارے کا سارا مین کنسرن اس کا آبجیکٹیوز کے اوپر ہوتا ہے, اس لیے اس کو آبجیکٹیو ماڈل کہا جاتا ہے. ڈیڈکٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ٹاپ لیول پہ بنایا جاتا ہے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو ڈیڈکٹیو ہم کہتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر بناتے ہیں. ٹابا ماڈل انڈکٹیو ہے کیونکہ وہ ٹابا کہتے ہیں ٹیچر کو بنانا چاہیے. ٹیچر یا اسٹوڈنٹ وہ گراس روٹ ہے, نیچے سے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہ انڈکٹیو ہوتا ہے. یہ ڈیڈکٹیو ہے کیونکہ یہ ٹاپ پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ریشنل ماڈل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو آبجیکٹیوز ہیں, اب ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جو سلیکشن ہے کورس کنٹینٹ کی, یہ بھی ریشنل بیسس پہ ہے, آرگنائزیشن بھی ریشنل بیسس پہ ہے. تو اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریشنل ماڈل کہتے ہیں. اس میں آبجیکٹیوز جو ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ بیہیویئرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور آبجیکٹیوز کے 4 ڈسٹنکٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں. آڈینس ہے, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیہیویئر ہے, کنڈیشن ہے, اور ڈگری ہے. آڈینس ہمارے لرنر ہیں, بیہیویئر ہماری لرننگ ہم نے یا بیہیویئر کے اندر چینج کون سی لانی ہے, کون سا بیہیویئر ہمیں چاہیے. کنڈیشن کس طرح کا بیہیویئر ہم ان کا چینج کریں گے, اینڈ ڈگری کس لیول کا کریں گے. تو یہ 4 جو ہے وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں بیہیویئر کے. واٹ از ٹیچنگ اے پروفیشن اور سروس؟ ٹیچنگ جو ہے ایک یہ بلکہ سوال ہو گیا ہے 383 تک یہ ہم نے کویسچن کر لیا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو آپ کو آج کی ڈیٹ میں ہوپ فلی مل جائے گی انشاءاللہ. اس میں نیکسٹ کویسچن ہم دیکھیں گے. اللہ حافظ.